بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 8 کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے بیٹا، آمین۔ آگے بڑھتے ہوئے بیٹا آپ کو میں بتاتی چلوں کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں ملی وحدت کا جو آپ کے اس کے سلیبس میں شامل ہے اس کا ریڈنگ کی تھی، ملی وحدت کی جو آپ کا چیپٹر ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نکالیے پیج نمبر 97 پہ، جہاں پہ ہم ملی وحدت کے چیپٹر کو باقی کو ریڈنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی بیٹا۔ یہ آپ کا پیج نمبر 97 پہ ملی وحدت کا چیپٹر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے 97 اور 98 پیج کی ریڈنگ کر لی تھی۔ اس کو تھوڑا سا ریویو کرتے ہوئے میں آپ کو تھوڑا یہ گائیڈ کر دوں بیٹا کہ آپ کے ایم سی کیوز بہت زیادہ آپ کے پیپرز میں شامل ہوتے ہیں، تقریباً 50 to 60%، اور یہ ایم سی کیوز آپ کے چیپٹر کے اندر سے بھی آتے ہیں، اسی لیے ہم اس کو میک شور کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی ریڈنگ جو ہے وہ پراپر کروائی جائے، تاکہ آپ کے اندر سے اگر ایم سی کیوز کوئی بھی بن کے آ جاتے ہیں تو آپ اس کو بہتر طور پہ انڈرسٹینڈ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو سٹوری کا تھوڑا سا ریویو دیکھتے ہیں کہ سٹوری یہ تھی کہ حامد اسکول سے گھر آ رہا ہے اور وہ گھر لیٹ آیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی والدہ پریشان ہیں۔ اور وہ گھر کیوں لیٹ آیا ہے، تو یہ ایم سی کیو میں اگر آپ سے اس طرح سے پوچھا جائے کہ حامد گھر دیر سے کیوں آیا، تو نیچے آپ آپشنز میں ڈفرینٹ جو آپشنز ہوتی ہیں اس میں آپ یہ آپشن کریکٹ یہ ہے کہ احتجاجی مظاہرے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، کالج کے طلبہ کے احتجاجی مظاہرے کی وجہ سے، اس میں آپ اس کو ٹک کر سکتے ہیں۔ ڈفرینٹ آپشن ہو سکتی ہیں نا، کہ وہ دوست کے ساتھ چلا گیا تھا، یا وہ کہیں اس کی سائیکل خراب ہو گئی تھی، کوئی بھی آپشنز آ سکتی ہیں بنا کے، تو اس میں کریکٹ آپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ احتجاجی مظاہرے کی وجہ سے۔ اس طرح سے آپ یہ بھی آپ سے یہ کویشچن آ سکتا ہے کہ وہ احتجاجی مظاہرہ کس لیے کیا جا رہا تھا، تو آپ یہ اس کا کریکٹ آپشن دیں گے کہ احتجاجی مظاہرہ جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کے باہر اسرائیلی فوجیوں نے فلسطینیوں پر گولی چلائی تھی تو اس وجہ سے ہو رہا تھا، ٹھیک ہے۔ احتجاجی مظاہرہ کس کے خلاف ہو رہا تھا؟ اسرائیلی فوج کے خلاف یا اسرائیل کے خلاف، ٹھیک ہے۔ کریکٹ آپشن آپ کا اس طرح سے بن کے آئے گا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ابا جان جو ہیں اس کے حامد کے، انہوں نے اس کو اسرائیل کے بارے میں بتایا ہے اور ملی وحدت کے بارے میں بتایا ہے۔ تو یہاں آپ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی مثال دیکھ لیجئے کہ امت مسلمہ کی مثال ایک جسم کی سی ہے۔ اگر یہ آپ کے پاس ایم سی کیوز کی صورت میں آ سکتا ہے تو یہ بھی آ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ امت مسلمہ کی مثال ایک ڈیش کی ہے، تو اس میں نیچے آپشنز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں، کوئی عمارت کہہ سکتے ہیں، جسم کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، تو کریکٹ آپشن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں جسم کا بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب نیکسٹ ہم پیج کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے جی۔ یہاں پہ کہتے ہیں ابا جان کیا وجہ ہے، یہ مکالمہ ہو رہا ہے نا ابا جان کا اور حامد کا، ان کے بیٹے کا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ حامد کہہ رہا ہے کہ ابا جان کیا وجہ ہے کہ مسلمان تعداد میں 1 ارب سے زیادہ ہونے کے باوجود دنیا کے مختلف علاقوں میں جبر و ظلم کا شکار ہیں؟ حامد نے ابا جان سے پوچھا۔ سوال کا جواب دیتے ہوئے حامد کے ابا کہنے لگے، بیٹا امت مسلمہ کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں خاندانی اور نسلی تفاخر، فرقہ بازی شامل ہو چکے ہیں، جس سے اس امت کے اتحاد اور یکجہتی پر اثر پڑتا ہے۔ اب یہاں یہ بھی دیکھ لیں بیٹا کہ مسلمانوں کی کل تعداد کا جو ایم سی کیو ہے یہ بھی آ سکتا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کل دنیا میں کس کے قریب ہے، یہ کتنی زیادہ ہے، 1 ارب سے زیادہ ہے، 2 ارب سے زیادہ ہے، 3 ارب سے زیادہ ہے، یا 4 کروڑ سے زیادہ ہے۔ اس طرح سے ڈفرینٹ آپشن آ سکتے ہیں، تو کریکٹ آپشن جو ہے وہ یہ ہے 1 ارب سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ ابا جان کیا مسلمانوں کے اتحاد کے لیے کبھی کوشش نہیں کی گئی؟ حامد نے پوچھا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کی وحدت ملی کو پہنچا۔ وحدت ملی سے مراد بیٹا یہی ہے کہ امت مسلمہ کی وحدت کو پہنچا، ٹھیک ہے۔ اس ملت، اس قوم کی جو وحدت ہے، جو اس کی یونٹی ہے، اس کو نقصان پہنچا ہے، ٹھیک ہے، جس سے ان کی فوجی، معاشی اور سیاسی طاقت کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اس صورتحال میں عالم اسلام کے مختلف علاقوں میں مسلمانوں کے اتحاد کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ مصر کے علامہ رشید رضا، افغانستان کے جمال الدین افغانی، ہندوستان کے محمد علی جوہر اور علامہ محمد اقبال، مراکش کے ایف عبد الکریم اور تیونس کی جناب سنیوسی اسلامی دنیا کے وہ مفکر تھے جنہوں نے مسلمانوں کے اتحاد کا نعرہ لگایا۔ بیٹا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو متحد کیا، ٹھیک ہے، مسلمانوں کو اتحاد کی جانب لے کے آئے۔ چنانچہ 1926 میں مکہ مکرمہ میں مختلف اسلامی مفکرین کا اجلاس ہوا، جس میں عالم اسلام کے مسائل پر غور و فکر کر کے ان کے حل کی تجاویز مرتب کی گئیں۔
इस इजलास में एक इदारे की बुनियाद रखी गई जो मोतमर आलम इस्लामी के नाम से मशहूर हुआ। ये इदारा मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए कोशां है। बेटा ये याद रखिएगा, इसमें आपके 2 MCQs बन के आ सकते हैं। एक तो ये MCQs आ सकता है कि 1926 में मक्का मुकरमा में इस्लामी मुफक्किरीन का जो इजलास हुआ है, इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो उसका ईयर और एक उसकी जो जगह है मक्का मुकरमा में। ठीक है, तो इसमें ये भी आ सकता है कि इस्लामी मुफक्किरीन का जो इजलास है वो 1926 में वो कहाँ पे हुआ, मक्का मुकरमा में हुआ, मदीना में हुआ, काहिरा में हुआ। तो आपको करेक्ट ऑप्शन का पता है कि वो मक्का मुकरमा में हुआ। ठीक है, इसके बाद यहाँ से इसका ये भी आ सकता है कि कौन सा इदारा कायम किया गया। ठीक है, तो आप ये इसका आंसर ये करेक्ट देंगे कि ये मोतमर आलम इस्लामी का इदारा कायम किया गया। फिर ये कि ये इदारा क्या काम करता है, ये मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए काम करता है। ठीक है बेटा, अब्बा जान, इसके अलावा कोई और मुसलमानों की तंजीम भी है जो आलम इस्लाम के मफाद के लिए काम कर रही हो? हाँ बेटा, तंजीम आलम इस्लामी यानी OIC, जिसके तहत मुसलमान मुल्कों की मुतअद्दिद सरबराही कॉन्फ्रेंसें हो चुकी हैं। इन कॉन्फ्रेंसों में मुसलमान मुल्कों के सरबराह मुसलमानों को दरपेश सियासी और माशी मसाइल और उनके हल पर गौर व फिक्र करते हैं। ठीक है, अब्बाजान के इसके बावजूद इस्लामी मुल्क में वो इत्तेहाद नहीं है जिससे इस्लाम के दुश्मन खौफज़दा हों। बेटा तुम दुरुस्त कह रहे हो, बदकिस्मती से मुख्तलिफ इस्लामी मुल्कों के हुक्मरान अपने अपने मफादात के लिए दुश्मनों के ख़िलाफ़ सीना सुपर होने के बजाय उनका साथ देते हैं। मसलन इसराइल फ़लस्तीनियों का दुश्मन है, लेकिन बाज़ इस्लामी ममालिक के हुक्मरान फ़लस्तीनी मुसलमानों का साथ देने के बजाय इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम रखे हुए हैं। इस नाइत्तफ़ाक़ी ने भी आलम इस्लाम को मिली वहदत की मंजिल तक पहुँचने नहीं दिया। ठीक है, अब्बाजान, आलम इस्लाम में हकीकी इत्तेहाद कैसे कायम हो सकता है? अब्बाजान उसके आगे बता रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमास में देखें, हामिद, इसके लिए इन्हें सही मायनों में इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होना होगा। ऐसे हुक्मरानों से जान छुड़ानी होगी जो मिली मफाद पर ज़ाती मफाद को तरजीह देते हैं। इन्हें पाकिस्तानी, ईरानी, अफ़गानी, इराकी और मिस्री होने के बजाय हकीकी मायनों में मुसलमान बनना होगा। अल्लामा इकबाल कहते हैं, बुताने रंगो खू को तोड़ कर मिल्लत में गुम हो जा, न तूरानी रहे बाकी, न ईरानी न अफ़गानी। अब्बाजान बहुत बहुत शुक्रिया, आज मुझे पता चला है कि इस्लामी वहदत का क्या मतलब है और इसे किस तरह से कायम रखा जा सकता है। ये होगी बेटा आपकी रीडिंग आज की, और आप चलते हैं मश्की सवालात की तरफ। ठीक है, तो इसको भी हम निशान लगाते चलते हैं। जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, पहला आपका क्वेश्चन है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मुसलमा को किस चीज़ से ताबीर किया है? ठीक है, इसका आंसर का निशान बेटा लगाते हैं। जी बेटे, पेज नंबर 98 पे इसका पहले क्वेश्चन का आंसर है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि उम्मत मुसलमा की मिसाल एक जिस्म की सी है, जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ़ हो तो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। यहाँ तक ठीक है, यह आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बेटा, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलिए। जी, सेकंड आपका क्वेश्चन है बेटा कि तलबा मुजाहिरा क्यों कर रहे थे? क्यों कर रहे थे हमने पढ़ा था ना, देखते हैं उसके आंसर की तरफ। जी बेटे, सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहीं पे है, गोली चला दी यहाँ पे मस्जिद अक्सा के बाहर। मस्जिद अक्सा के बाहर इसराइली फ़ौजियों ने इन निहत्ते फ़लस्तीनी मुसलमानों पर गोली चला दी जो जुम्मे की नमाज़ अदा करने मस्जिद के बाहर जमा हो रहे थे। ये एहतजाज इस सिलसिले में था। ठीक है, ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बेटा, इसको आप अपने लफ्ज़ों में भी कर सकते हैं कि निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइलियों ने गोली चलाई थी, और जो नमाज़ पढ़ने के लिए आए थे निहत्ते फ़लस्तीनी, उन पर इसराइलियों ने गोली चलाई थी, तो इस वजह से एहतजाज किया गया था। तलबा ने, कॉलेज के तलबा ने एहतजाज किया था। ठीक है जी बेटे, थर्ड क्वेश्चन है कि इसराइल का मुसलमानों के ख़िलाफ़ हौसला क्यों बढ़ा हुआ है? इसका आंसर देखते हैं। जी बेटे, इसका आंसर यहाँ पे है कि जब आलम इस्लाम से इनके ख़िलाफ़, ये जो इनके ख़िलाफ़ लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे आपने लिखना है इसराइल के ख़िलाफ़ मौसर आवाज़ नहीं उठती तो इसराइली हुकूमत का हौसला मज़ीद बढ़ जाता है। ठीक है, ये आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है बेटा, फोर्थ क्वेश्चन को देखिए। फोर्थ आपका क्वेश्चन है बेटा कि किस मुल्क की बुनियाद जुल्म और ज़्यादती पर रखी गई है? यहाँ पे आपने
صرف کس کو کاٹ دینا ہے اور اسرائیل لکھ لینا ہے. اسرائیل کی بنیاد ظلم اور زیادتی پر رکھی گئی ہے. ٹھیک ہے, اسرائیل کی بنیاد ظلم اور زیادتی پر رکھی گئی ہے. 4تھ کویسچن آپ کا یہی, اس کا آنسر یہاں پہ آپ مینشن کر لیجئے گا کہ اس ملک کو کاٹ کے اسرائیل لکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے. نیکسٹ بیٹا دیکھیے, 3 مسلم مفکرین کے نام لکھیے جنہوں نے مسلمانوں کے اتحاد کا نعرہ لگایا. تو اس کے آنسر کا نشان لگا لیتے ہیں بیٹا. جی بیٹے, یہاں پہ پیج نمبر 99 پہ ہم نے بہت سارے مفکرین دیکھے تھے جنہوں نے اتحاد کا نعرہ لگایا. ان میں یہاں سے مصر کے علامہ رشید رضا سے لے کے اور اتحاد کا نعرہ لگایا تک. ٹھیک ہے, یہاں پہ بیٹا آپ کے پاس 6 سے 7 لوگ موجود ہیں. آپ ان میں سے کوئی سے بھی یاد کر سکتے ہیں جو آپ کو ایزی لگتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ کویسچن نمبر 5 کا آنسر ہے. یہاں پہ آپ کی شارٹ کویسچنس بیٹا کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. نیکسٹ جو آپ کی ایکسرسائز ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اس کو آپ نے بیٹا اچھے سے دیکھ لینا ہے اور اس کا آؤٹ پٹ اپنے پیرنٹس سے ضرور شیئر کرنا ہے, بلکہ ملی وحدت پر آپ اپنے پیرنٹس سے ضرور ڈسکشن کیجیے گا. ٹھیک ہے بیٹا, اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.